عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں وفاقی وزیر پانی بجلی، سابق وزیر دفاع اور سابق چیئرمین پی آئی اے چودھری احمد مختار۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو صاحب، آپ نے چیئرمین پی آئی اے بنتے وقت کہا 5 سال میں پی آئی اے منافع بخش ادارہ ہو جائے گا۔ 2008 میں آپ نے حکومت کی باغ دور سنبھالی تو پی آئی اے کا خسارہ 42.2 ارب اور ستمبر 2011 میں وہ بڑھ کے 111.5 ارب بڑھ گیا۔ یہ حال ہے 70 ملین روزانہ خسارے کے نتیجے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بات درست کی انہوں نے کہ خسارہ بڑھا، پر اس کی بیسک ایک مین وجہ تھی، اور وہ یہ تھا کہ جتنا جب پیسے کی کرنسی ڈیویلیویٹ ہوتی ہے تو 1 روپے کے حساب سے 1 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے۔ اگر ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہوتا ہے تو 1 ارب کا نقصان ہو جاتا ہے پی آئی اے کو وداؤٹ فلائنگ۔ آپ خود بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ کو احساس ہو رہا تھا ڈالر کی قیمت بڑھے گی، آپ کو احساس ہو رہا تھا خسارہ بڑھے گا۔ ہر انڈسٹریلسٹ ایسی صورتحال میں کوئی ایسے اقدامات اٹھاتا ہے کہ خسارے سے بچ سکے۔ آپ نے بطور چیئرمین پی آئی اے کون سے اقدامات اٹھائے کہ خسارے سے بچ پائیں؟ دیکھیں، بطور چیئرمین پی آئی اے ہم نے کوئی اتنے زیادہ کوئی سٹیپس نہیں لیے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فیوچر میں ہم پریڈکشن نہیں کر سکتے تھے۔ سرکاری اداروں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ فیوچر میں پریڈکٹ کرے کہ یہ چیز سستی ہو جائے گی، یہ مہنگی ہو جائے گی، اس کو لینا چاہیے، اس کو بیچ دینا چاہیے۔ تو اس لیے پی آئی اے نے کوئی ہیجنگ نہیں کی۔ پیٹرولیم پروڈکٹس 2008 میں جب آپ چیئرمین بنتے ہیں، اس سے پہلے آپ کے بھائی چیئرمین تھے، کچھ تو ویژن لے کے گئے ہوں گے نا آپ، کچھ تو خواہش ہوگی نا کہ یہ خرابیاں ہیں، ان کو میں بہتر کر سکوں گا۔ آپ کے گھر میں بھی بات یہ ہو رہی تھی، آپ کو حقائق کا پتہ بھی تھا کہ یہ ادارہ کہاں سے تباہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس چیز کا علم تھا کہ ویکنسز ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ اس کو کسی طریقے سے ٹھیک کیا جائے۔ بٹ مشکلات اتنی زیادہ تھی، پالیٹکس اتنی عروج پہ تھی ان پی آئی اے کہ آپ آج ایک آرڈر دے کے جاتے تو کل دوسرا آدمی کوئی دوسرا آرڈر دے جاتا تھا آگے۔ there was no discipline in PIA۔ میں آپ سے یہ سوال کر لیتا ہوں کہ اس ادارے میں ایک اچھا ڈسپلن لانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں نے کوشش کی کہ جو میرا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اور اس کی ٹیم ہے، ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور میں نے یہ بھی کوشش کی کہ اس ادارے سے ایٹ لیسٹ اف نتھنگ ایلس کرپشن کو ختم کیا جائے۔ اور میں یہ بڑی خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پہ یا میری اس وقت کی جو ٹیم تھی، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے، کسی پہ یہ ایلیگیشن نہیں لگ سکتی کہ ہم نے کبھی ایک پیسے کا بھی وہاں سے فائدہ لیا ہو۔ آپ نے کرپشن نہیں کی؟ ایبسلیوٹلی نو، یو کانٹ فائنڈ دیٹ اینڈ آئی ہیو ناٹ ڈن اٹ۔ لیکن آپ کا ادارہ نہیں آپ سے چل پایا؟ میرا ادارہ نہیں چل پایا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی نااہلی تھی؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوشش کی تھی اور ایک ٹیم بنانے کی کوشش کی تھی، وہ ٹیم مکمل نہیں۔ یہ کوئی بھی بندہ اکیلے نہیں ادارے چلا سکتا۔ یہ کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ 25,000 بندے کام کرتے ہو اور آپ نے ان کی لک آفٹر کرنی ہے، ان کی مینٹننس، ان کی ہر چیز۔ آپ کو سر کب احساس ہوا کہ یہ ادارہ آپ سے نہیں چل پائے گا؟ 4 سال میں وہ کون سا دن تھا، وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے سوچا کہ نہیں بھائی احمد مختار کے بس کی بات نہیں؟ 2011 میں آئی تھنک واز دی ٹائم جب فیصلہ ہوا تھا کہ نہیں اس ادارے کو چھوڑ دینا چاہیے، کوئی بہتر آدمی آ جائے۔ صدر صاحب سے میں نے بات کی اور انہوں نے خوشی مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر نہیں چلا سکتے تو گیو اٹ ٹو سم بڈی یو کین۔ اور مجھے ہی انہوں نے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ کون سا آدمی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اور آئی کوڈ ناٹ پوائنٹ آؤٹ اینی باڈی۔ اتنی ڈرتھ تھی پروفیشنل مینجمنٹ کی کہ کسی کو ڈھونڈنا کسی پرٹیکولر جاب کے لیے اٹ واز پریکٹیکلی امپاسبل ان پی آئی اے۔ گزشتہ 3 سال میں جو پی آئی اے میں 2,171 افراد بھرتی کیے گئے، ان سے 100 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور یہ آپ نے اس لیے بھرتی کی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ورکر تھے جن کو ماضی کی حکومتوں نے برطرف کر دیا تھا۔ کیا آپ کا یہ جو قدم ہے یہ درست تھا، اور کیا ایک ایسا شخص جس کو انڈسٹری چلانے کا تجربہ ہو اس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے جالوں کو رکھنے کے لیے 2,171 افراد آپ نے بھرتی نہیں کیے؟ 2,171 افراد کو کسی کو نہیں کیا۔ ہم نے صرف یہ کیا تھا کہ جو جابز ہیں، جو اسپیشلائز جابز ہیں، ان میں بندے چاہیے، پیچھے بندے ٹرین ہو رہے تھے،
اور جیسے جیسے آگے ویکینسی نکلتی تھی پیچھے سے اس بندے کو فارورڈ کر دیا جاتا تھا کہ وہ جا کے وہ ٹیک اوور کر لے. احمد مختار صاحب وہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے بطور باس کے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ پی آئی اے کے 7,000 انجینئرنگ سٹاف میں سے 4,000 اضافی تھے؟ یہ آپ کا بیان پارلیمنٹ میں ہے. آئی تھنک یو آر رائٹ ان دس. 6,000 سے کچھ کم ہی تھے جو فالتو تھے, بٹ دے ور بینگ ٹرینڈ فار دی نیکسٹ جاب. 6,000 ہیں. لیکن جب آپ کا ایک ایک آدمی اتنے پیسے لیتا ہو, ابھی آپ کا ایک ڈپٹی ایم ڈی پی آئی اے سلیم سیانی نے جاب چھوڑی ہے, وہ ٹیکس فری تنخواہ جتنی لے رہا تھا, کیا کر رہا تھا وہ؟ نہیں ٹھیک ہے, میں نے اس کو ہائر کیا تھا. آئی ٹیک دی رسپانسبلٹی. میں نے اس کو ہائر کیا. آئی سو سرٹن کوالٹیز آن ہم اینڈ ان کی وجہ سے ان کو میں نے کہا کہ آپ آگے ہمیں جوائن کریں. وہ اس نے 27 سال اس کی جاب کیا بہتری لے آئے پی ایم؟ 27 سال کی نوکری کر کے وہ امریکہ میں آیا تھا. امریکن ایئر لائن میں 27 ایئرز آف نان اسٹاپ سروس تھی. سر یہاں پہ کیا بہتری کی؟ یہاں پہ تو کسی کو بات بھی نہیں کرنی آتی. یہاں پہ ملینز آف ڈالرز جو تھے جو پی آئی اے کے اپنے ویریس آرگنائزیشنز کے اندر پھنسے ہوئے تھے, بیکاز دے ہیڈ ٹو کیری آؤٹ سرٹن اسٹیپس. ان کو وہ گنا جائے تو وہ تقریباً $150 ملین تو اس نے وہ بندے نے وہ پیسے نکالے تھے جو ویریس لائک ایئر بس والوں نے ہمیں دینے تھے یا بوئنگ والوں نے ہمیں دینے تھے. تو وہ سارے پیسے اس نے نکال کے تو ہمیں دیے, جس سے ہم نے کوشش کی کہ کوئی مینٹنس وغیرہ کر سکیں. پی آئی اے دنیا میں فی ایئر کرافٹ سب سے زیادہ عملہ 434 افراد رکھنے والی ایئر لائن ہے, جبکہ بھارت میں فی ایئر کرافٹ 276 اور امریکہ میں فی ایئر کرافٹ عملے کی تعداد 120 ہے. آپ اس کو دوسرے نظریے سے دیکھیں کہ جو بندے پی آئی اے میں لوور کیڈر میں کام کرتے ہیں ان کی سیلریز آر سو میگر کہ ایمریٹس کے اگر ایک آدمی کو تنخواہ ملتی ہے 10,000 درہم تو پی آئی اے میں اس کو تنخواہ ملے گی 250 درہم 300 درہم. اور اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ اگر اتنی کم سیلریز پہ یہ بندے کام کرتے ہیں تو ہمارا سوشل ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ہی اس obligation کو ہی پورا کرنے میں ہمیں جو ہے فیسلٹی. جن لوگوں کی پراپر ٹریننگ نہ ہو, جن کو یہ پتہ نہ ہو وہ کیا کام کر رہے ہیں, سیاسی بنیادوں پر ہم ان کو بھرتی اس لیے کر لیں کہ ان کے گھر میں روزگار نہیں ہے, ہم ان کو ایک ایسی جگہ پہ لے آئیں, کیا جسٹیفائی کر چاہیں گے آپ بطور چیئرمین؟ دیکھیں میں تو نہیں کر سکا تھا تو میں نے اس لیے چھوڑ دی. اگر میں یہ جسٹیفائی کر سکتا ہوتا تو میں ضرور کام کرتا. کیا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن وہ مقام حاصل کر لے گی جس پہ آپ کو اور مجھے اپنی عمر کے اوائل میں فخر تھا اور ہم اس کو سفر کرنے کے لیے پہلی ترجیح دیتے تھے؟ I don't think so. We can't achieve that what we are hoping we will achieve one day. It will take a Herculean task to achieve that. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کی سوچ ہے یا جو میری ہے یا جو یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ان کی سوچ ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا ادارہ. اور وجہ کیا ہے؟ There is so much of corruption in that organization. Three major things. One major thing is so heavy کہ اتنی کرپشن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ادھر سے کرپشن کون ختم کرے گا؟ فوج آئے گی پھر کرے گی؟ نہیں, ہم خود چور ہیں, ہم خود غلط کام کرتے ہیں. میں بریک پہ جا رہا ہوں. بریک سے واپس آ کے جو آپ کا دوسرا روپ ہے, جو دوسرا رخ ہے, جو دوسرے ایشوز ہیں, ان پہ ہم بات کرتے ہیں. اور جائے گا نہیں, پھر ساتھ رہے گا. شکر ہے 24 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی, اور اگر 24 گھنٹے بجلی آئے گی تو پتہ نہیں میرا حال کیا ہوگا. چوری کتنی؟ چوری اتنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سب سے زیادہ سندھ میں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے. سر یہ 4 مہینے میں کوئلے سے بجلی لانے کی جو خوشخبری آپ مجھے دے رہے ہیں, ویلکم بیک خواجہ چودھری احمد مختار ہمارے ساتھ ہیں موجود, عوام کی عدالت میں, اور جواب دے رہے ہیں سوالات کا. چودھری صاحب, پی آئی اے کو تو آپ بہتر نہیں کر سکے, بجلی کے مسئلے پہ آپ سے بہتری کی توقع میں کیوں کروں؟ میں نے تو ثابت کیا. میں ابھی توقع کی بات نہیں کر رہا. میں آئی لائک ٹو شیئر دس وتھ یو کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بات کی کہ واٹر اینڈ پاور منسٹری مجھے دے دو. مجھے کہنے لگے کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا اور اس کو میں سستا کروں گا. سستا آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ میرا جو اگلا بل آئے گا وہ اور مہنگا ہو گیا گا. میری بات تو سن لینا جو میں نے بات کی.
سر میں نے ان سے جب یہ بات کی کہ اس کو سستا بھی کریں گے اینڈ افورڈیبل کریں گے تو انہوں نے کہا اچھا میں دیکھوں گا. ون فائن ڈے رات کو 12 بجے آئی واز سمن ٹو کراچی اینڈ آئی واز ٹولڈ ٹو ٹیک اوور یہ واٹر اینڈ پاور. ان کو مجھ پہ یقین آیا کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا. تو انہوں نے ادھر ادھر سے بھی یہ باتیں سنی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم ٹیک اوور کر لو اور مجھے 15 دن کے اندر رزلٹس چاہیے. وی گیو دیم رزلٹس. What kind of results, sir? First 15 days when I took over, which was on the 4th of June 2012 is the day I took over the charge of the Water and Power Ministry, and from that day till the 20th of June ہم نے اتنا کر دیا کہ instead of going away from us we started retrieving the problems اور ان کو solve کرنے کی کوشش کی. وہ کام کیے ہم نے جو پہلے نہیں ہوئے تھے, جیسے جو جنریشن کی کیپیسٹی تھی ہماری وہ 9500 میگا واٹ کی تھی اور جو ہماری کنزمپشن تھی وہ 14300 کے قریب ہماری کنزمپشن تھی, وہ اتنے میگا واٹ تھی. اس کو کیپیسٹی کو واپس لاتے ہوئے آئی پی پیز جہاں پہ یہ بجلی کریٹ ہوتی ہے وہ اتنے بند ہو چکے ہوئے تھے کہ اس کو درست کرتے کرتے ٹائم لگا. اینڈ آج الحمدللہ ایز آف ٹوڈے وی آر پروڈیوسنگ 14,000 میگا واٹس آف الیکٹریسٹی. اینڈ جب آپ تیل کے پیسے پھر نہیں دیں گے پھر یہ بند ہو جائے گی. آور ڈیمانڈ ہیز گون اپ ٹو اباؤٹ 17,500 میگا واٹس. لوگوں کی پاکٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ اتنی مہنگی بجلی خریدتے ہیں. وہ پاکٹ والی بات کیوں ان کو روک سکتے ہیں؟ آپ کیسے روکیں گے؟ میں کوئی روکنے والا نہیں. سن 2011 جون میں جتنے یونٹ میں نے کنزیوم کیے اور سن 2012 جون میں جتنے میں نے یونٹ کنزیوم کیے وہ یونٹ میرے بڑھ گئے. 2011 میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم تھی, 2012 میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے اور میرے کنزیوم یونٹ بڑھ گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرنس آئل کی قیمتیں بڑھ گئیں تو آپ نے ہمارے میٹر بڑھا دی, آٹومیٹکلی پاس تھرو ہوگا. جب بجلی بھی 12 گھنٹے ہے لیکن میں بجلی کے یونٹ زیادہ استعمال کر رہا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. جو بجلی کے یونٹ جب 7 سے لے کے رات کو 11 بجے تک آپ استعمال کریں گے تو دیر ول بی نمبر آف یونٹس ول آٹومیٹکلی انکریز. شکر ہے کہ 24 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی, اور اگر 24 گھنٹے بجلی آئے گی تو پتہ نہیں میرا حال کیا ہوگا. آپ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ آپ کے پاس شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم اینڈ مڈ ٹرم کیا پلاننگ ہے؟ سر شارٹ ٹرم تو یہی ہے پلاننگ کہ یہ جو ہمارے جینکوز ہیں جن کو بڑے بڑے جو پاور ہاؤسز ہیں ان میں ان کی کیپیسٹی کو انکریز کرنا ہے, اور اس کے انکریز کرنے کے لیے یو ہیو ٹو یس اینی ہوپ بفور الیکشن. نہیں الیکشن کا چونکہ پتہ نہیں, سو کین ناٹ ٹیل یو کہ ایگزیکٹلی کس ڈیٹ کو. آپ کو الیکشن کا نہیں پتہ کب ہو رہا ہے؟ ڈیٹ کا نہیں. ارلی الیکشنز کی تیاری ہو رہی ہے؟ ابھی تک آرڈر نہیں ہوا. آپ کا خیال کیا ہے؟ ہو جائے تو اچھا ہے. اس وقت سرکولر ڈیٹ جو آپ کا ہے وہ غالباً 396.7 بلین تک پہنچ چکا ہے, جو 2008 کے مقابلے میں 465% زیادہ ہے. کیسے صورتحال سے نپٹیں گے؟ دیکھیں جی, چوری ہے. چوری کتنی؟ چوری اتنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سب سے زیادہ سندھ میں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے. نہیں, فرنٹیئر میں بھی بہت چوری ہے. جہاں پہ آپ اتحادی ہیں, یہ ٹھیک ہے اتحادی ہمارے ہیں, بٹ ان کو روکنے کے لیے میں نے یہ پروگرام بنایا ہے اور اپنی ٹیم کو میں تیار کر رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے گھروں میں جا کے پیسے لے کے آئیں گے. جس نے گورنمنٹ کے پیسے دینے ہیں اس کو دینے چاہیے تاکہ جو گورنمنٹ اپنے جو وعدے وغیرہ ہیں ان کو میٹ کرے. مختار صاحب آپ عوام میں سے ہیں؟ بالکل عوام میں سے. تو مجھ سے زیادہ عوامی آپ کو نہیں بندہ ملے گا. اچھا, میں بہت زیادہ عوامی آدمی سے سوال کرتا ہوں کہ ایک مجھ جیسا آدمی جو بل پے کرتا ہے اور ایک وہ آدمی جو بل پے نہیں کرتا, ہم دونوں کے درمیان فرق تو آپ ریاست کو پیدا کرنا ہے نا. فرق تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے. آپ کے ایکشنز کو بھی بتاتے ہیں, آپ کے ایس سی کو بھی بتاتے ہیں, آپ کے ایس ڈی ایس کو بھی بتاتے ہیں, آپ کے لائن مین کو بھی بتاتے ہیں. وہ سب سنتے ہیں اور جا کے محلے داروں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص تمہاری بجلی کی چوری کی بہت شکایتیں کرتا ہے. سر اب میں اس میں تو آئی کی ناٹ گو ڈیپر ان ٹو دس.
یہ بات آپ کی درست ہے کہ لوگ کچھ جو ہے بتانا چاہتے ہیں پر ان کو ان کے ساتھی پی آئی اے نہیں چل سکا کرپشن کی وجہ سے، یہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، یہ بھی نہیں چلے گا؟ یہاں پہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ والا مسئلہ ہے نا، اس کو ہم ہاتھ ڈالنے والے، سرکولر ڈیٹ اس کو ہم ہاتھ ڈالنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی رمضان سے پہلے تھوڑا بہت اس پہ ایکشن لیں گے، اور جن لوگوں نے پیسے دینے ہیں، چاہے وہ احمد مختار ہو یا افتخار ہو، اس نے اگر پیسے دینے ہیں تو اسے پیسے لیے جائیں۔ بجلی کے سنگین بحران کی ذمہ داری حکومت کی نااہلی اور بیڈ مینجمنٹ پر ہوتی ہے یہ نہیں؟ یہ پرانی چلتی آ رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 4 سال کی بات نہیں ہے، یہ 10-12 سال پرانی بات ہے کہ بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے بجلی کی چوری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا جواب دیں کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ 90% سے زیادہ بل دیتے ہیں، ان کو بجلی کم ملتی ہے، چیف منسٹر کو آپ نے مجبور کر دیا ہے وہ بیچارے جا کے وہاں پہ ایک ٹینٹ لگا کے بیٹھ جائیں۔ میں نے تو ان سے درخواست کی ہے کہ آئیں اور دیکھیں کہ ہم لوگ جو بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں سے میجر شیئر لاہور کو جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ چونکہ پیسے دیتے زیادہ ہیں تو اس لیے ان کو لاہور کو بھی زیادہ فیسلٹی ملنی چاہیے، تو اس کے اوپر ہم نے ورک کیا ہے۔ 4% لوڈ شیڈنگ رہ گئی ہے لاہور کی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ پاس پیسے نہیں ہوتے کہ آپ پیمنٹ کریں آئل کی، آئل کے لیے، یہی ہے نا؟ دس از ون آف دی ریزنس۔ جب آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے لوڈ شیڈنگ پھر واپس آ جائے گی۔ گورنمنٹ ہیز ٹو میک دی اویلیبلٹی آف فنڈس، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ نوٹ چھاپ کے یہ کام کریں گے تو اور نقصان کریں گے۔ اخباریں بھی یہ بات کرتی ہیں اور مجھے کئی دفعہ یقین نہیں آتا کہ وہ جو بات کرتی ہیں کہ وہ درست ہے کہ نہیں۔ آپ کی بھی تو رائے ہے نا، آپ انڈسٹریسٹ ہیں، آپ شہری ہیں۔ الیکٹریسٹی ایک میجر چیز ہے جو ہر گھر میں جاتی ہے، ہر گھر میں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ آپ آئے ہیں، اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے افتخار صاحب ہم نے بڑے سیریس لیول پہ یہ باتیں شروع کی ہوئی ہیں، اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہم آرڈر پلیس کرنے والے ہیں۔ ہم کول پہ بجلی کنورٹ کرنے لگے ہیں۔ ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک؟ It should not take more than 4 months from today. آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ It means before elections? I don't know when the elections are to be held. اگر الیکشن بعد میں ہوئے تو الیکشن تو ہم جیت جائیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سو اس لیے میں بتا نہیں سکتا کہ یہ کب ٹھیک ہوگی، بٹ 4 months is the maximum period. اس میں How many more prime ministers? Sir, 1/4. How many more prime ministers? Not me. Anybody but not me. سر، یہ 4 مہینے میں کوئلے سے بجلی لانے کی جو خوشخبری آپ مجھے دے رہے ہیں، تھوڑا سا اور بات کرنا پسند کریں گے؟ بالکل، یہ پاکستانی انجینئرز تھے جن کے ساتھ ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں برازیل میں رہا تھا اور برازیل میں جو الیکٹریسٹی پرابلمز تھیں میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہ ختم کی تھی۔ میں نے اس کو پوچھا کہ اتنا ٹائم لگا، تو اس نے مجھے کہا 1 سال اور 2 ماہ میں نے یہ پرابلمز ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں پہ اس نے بجلی ٹھیک کی، وہاں پہ اس نے کوئلے پہ لے کے گیا اور وہ پرابلم بھی ختم۔ کوئلے کا فائدہ یہ ہے کہ 2 سال پہلے ہماری جو 4 پروجیکٹس کے لیے تیل کی کنزمپشن تھی was $4 billion، اور یہ جب سے ہم نے یہ بات کی ہے وی ہیو ٹاکڈ ود دی چائنیز پیپل جنہوں نے آگے میں بنا کے دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم آپ کے لیے کریں گے اینڈ پے ایز یو ارن بیسس کے اوپر آپ ہمیں پیمنٹ کر دیجیے گا۔ سو 1 بلین کی ہم نے ان کو جو کیلکولیشن کی، $1 بلین کا کوئلہ آنا تھا اور اس نے اتنی بجلی پروڈیوس کرنی تھی جتنی کہ تیل کرتا ہے، جس کی کاسٹ $4 بلین تھی۔ تو اس کو آپ سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ اس میں سے ہم $1 بلین جو ہے وہ اپنا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ختم کریں گے، اور $1 بلین ایکویلنٹ ٹو پاکستانی روپیز جو بھی اس وقت بنتے ہیں، اس کو ہم ویل گیو اٹ ٹو آور کنزیومرز، ان کا بل کم کریں گے تاکہ ان کو بھی کوئی رسپائٹ ملے۔ سو یہ سوچ تو ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ احمد مختار، یہ حقیقت آپ کو 4 سال کے بعد کیوں آشکار ہوئی؟ مجھے تو کچھ دن ہوئے، 4 جون سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں کہ 26 دن ایک ہیں اور 10 دن ایک ہیں، 36 دن ہوئے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں، اور میں اپنی سوچ پبلک اس وقت کرتا ہوں جب میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے قریب ہوں کہ میں یہ انفورس کر سکوں، اور آج میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے بھی اور
سارے کراؤڈ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ 6 ماہ کے بعد جب یہاں واپس آ کے بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے صحیح باتیں کی ہیں. مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے. کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم 6 مہینے کے بعد ملیں گے دوبارہ؟ میں نے کہا یس وائی ناٹ, آئی کین میٹ یو ایز احمد مختار, کین آئی ناٹ؟ وائی ناٹ, یو آر موسٹ ویلکم ایز مختار. سر ایران سے بجلی خریدنے کی بات کی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ایران سے آپ بجلی نہیں خرید کر رہے, آپ نااہل ہیں, آپ کو شاید وہاں سے کمیشن زیادہ نہیں ملے گا اس لیے آپ وہ پرواہ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں چائنا آپ کو بجلی دینے کو تیار ہے, 300 روپیہ فی گھر دینے کو تیار ہے, کیونکہ وہاں بھی آپ کو کوئی زیادہ مال کی امید نہیں ہے, آپ پرواہ نہیں کریں. حقیقت کیا ہے اس کی؟ یہ کون آپ کو بتاتا ہے؟ لوگ کہتی ہیں, اپوزیشن کہتی ہے. نہیں, اپوزیشن کا کام ہے کہنا, پر آپ بتائیں آپ کیوں مانتے ہیں یہ غلط بات ہے؟ آپ کا کام اس کو جواب دینا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, میں وہی دے رہا ہوں. کیا ریئلٹی کیا ہے اس میں؟ یہ غلط باتیں ہیں. ریئلٹی کیا ہے؟ یہ میں کوئی 3-4 دن پہلے ایران کا ایک بزنس مین تھا, ان کا ایڈمنسٹریشن سے بندہ ہے, اس کو میں ملا, اس سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا جی کہ ہم 25 میگا واٹ کے تو آپ کو جنریٹر دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. بجلی کی تاریں آپ لے کے آئیں 1000 مائلز از دی ڈسٹنس, کہ وہاں سے آپ لے کے آئیں اور ہمارے سسٹم میں اس کو ملا دیں تاکہ ہمیں بجلی مل سکے. وہ اگر ہم نے ادھر لے کے جانی ہے تو دیر از اے بیٹر پلیس کال ٹاپی آئل فیلڈس, جو ادھر اوپر ناردرن ایریاز میں ٹاپی آئل فیلڈ, پلینٹی آف گیس از اویلیبل, بٹ دیر از اگین اے گڈ تھنگ وچ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دی نیئر فیوچر, اینڈ دیٹ از کہ ہمارے یہاں گیس کی فائنڈس بھی ہیں اور بہت جلدی کوئی 300-400 ملین کیوبک فیٹ میٹر جو ہے وہ گیس مل جائے گی, جو ہمارے سسٹم کو امپروو کرے گی. اور پاسبلٹی ہے کہ یہ جو مہنگائی والی بات ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, تھوڑا سا سستے کی طرف چلا جائے. اگر آپ لائن لاسز کو کم کر لیں تو آپ کے پاس اس بات کا چانس ہے کہ اگلے 6 مہینے آپ کو کچھ سکون ملے گا؟ لائن لاسز اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے. ابھی اس چیز کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کہ چوری ہوتی ہے, ہم لوگ کوئی ایسا سسٹم لے کے آئیں جو گرڈ سٹیشنز میں ہم لگائیں گے, اینڈ وہاں سے کمپیوٹر ریڈنگ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے گھر میں سے چوری ہو رہی ہے بجلی. 4 سال سے آپ حکومت میں تھے, اگر یہ لائن لاسز کو قابو کرنے کی کوشش کرتے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا سسٹم ایوالو کرتے تو کیا بہتر نہ ہو جاتا؟ کیا لاسٹ لائن بہتر نہ ہو جاتا؟ بالکل بہتر ہوتا. میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ بہتر اور ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہوا؟ نہیں, ہماری نیت ٹھیک نہیں تھی. اگر نیت خراب ہو تو کیا کریں گے آپ؟ آپ کی حکومت کی نیت خراب تھی اس معاملے میں؟ ہماری خراب تھی, گورنمنٹ کی نہیں میں بات کر رہا, جو رن کر رہے تھے ان کی نیت خراب تھی. کیوں خراب تھی؟ کیا لالچ تھا, کیا فائدہ تھا؟ لالچ ہی لالچ تھا, اتنا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بتائیے نا, کچھ مجھے بھی شیئر کریں. آپ کی امیجنیشن پہ چھوڑ دیا نا کہ اتنا ہی کرپشن تھی کہ آپ نہیں سوچ سکتے. مختار صاحب, میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہے گا. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سنسیئر ہیں, آپ کس کے ساتھ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ سنسیئر ہیں جو کچھ کر ہی نہیں رہا. 198 یونٹس ہوں تو پھر بھی فیول ایڈجسٹمنٹ, اگر 200 ہو 250 ہو تو پھر بھی فیول ایڈجسٹمنٹ, اور الٹا رینٹل پاور کے نام پہ آپ جنہوں نے کرپشن کی ان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا.